माँ के पेट में तेरी कौन सुनता रहा? माँ के पेट से बाहर निकला, तूने किसका वास्ता और वसीला दिया था कि रब्बा अब 9 महीने का हो गया हूं, बाहर की दुनिया देखने का जी चाहता है, बाहर निकाल? किसका वास्ता दिया था? किसने तेरी फरियाद सुनी थी? माँ की छाती पर रब दूध पैदा न करता तो किस बाबे में ताकत थी? कौन तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त करता रहा? अब मांगने के काबिल हुआ, अब उस अल्लाह को नहीं पुकारता, अब उस अल्लाह से नहीं मांगता, अब कहता है हमारी इनके आगे इनकी पीर पकड़ना जरूरी है, बुजुर्ग पकड़ने जरूरी हैं। तौसीफुर रहमान साहब ने जो कहा कि जब तू माँ के पेट में था, कौन तुझे माँ के पेट में तेरी परवरिश करता था? माँ के पेट से बाहर आया तो क्या किसी का वसीला लगा तुझे आने के लिए कि परवरदिगार 9 महीने का हो गया हूं, बाहर निकलना है, वसीला चाहिए? माँ की छाती से दूध पीता था। कौन है जो तेरी माँ की छाती में दूध पैदा करता था? वहां वसीले की जरूरत पड़ी तुझे? हालांकि जवाब उसी में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वहाबियों को अक्ल नहीं होती। जवाब उसी में। अल्लाह ताला कादिर था तुझे आसमान से टपका देता, मगर तेरे दुनिया में आने के लिए तेरा बाप वसीला बना कि नहीं बना? बगैर बाप के आया तू? क्या एक कवारी औरत के शिकम में तू ऐसी आ गया? जब तक तेरी मां का निकाह तेरे बाप से नहीं हुआ, तेरा वजूद ही नहीं हुआ। तो निकाह भी दरमियान में एक वास्ता, वरना अगर तेरी मां निकाह नहीं करती तो तू हरामी होता। हलाली इसलिए कि उसने वसीला तलब किया एक शख्स से और जायज तरीके से। वो जब मां बनना चाहती थी तो खुद नहीं बन गई, दुआ नहीं की अल्लाह बेटा दे दे मुझे, तौसीफुर रहमान जैसा नालायक अता कर दे, ये नहीं कहा उसने। पहले निकाह किया, शौहर का वास्ता मिला, शौहर के जरिए नुतफा शिकम में आया, तो ये नुतफा भी वसीला था। मां के पेट में तू जब आया तो मां के हैज का खून पिया, ये हैज भी वसीला था तेरे परवान चढ़ने का। मां के खून से तेरा गोश्त बना, ये मां का खून भी वसीला था तेरे जिस्म की बोटियां बनाने में। और जब तू बाहर आया तो अल्लाह ने आसमान से दूध नहीं टपकाया, मां की छाती ये वसीला थी तेरी परवान और तेरी परवरिश के लिए। इतने वसीलों के बाद तो आंख खोली और उसके बाद भी वसीला इसके समझ में नहीं आया। तो वसीला नहीं मांगना चाहिए, उसके लिए अक्ल का घोड़ा। कुरान नहीं है इनके पास, हदीस नहीं है। एक हदीस ऐसी नहीं सुनाएंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक हदीस आपको ऐसी नहीं सुनाएंगे जिसमें वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह का यह कौल हो कि सरकार फरमा रहे हो कि लोगों वसीला ना पकड़ना, अल्लाह से डायरेक्ट मांगना। अगर तुमने वसीला लिया किसी का या तुमने कहा कि फुला बुजुर्ग का वसीला तो तुम मुशरिक हो जाओगे, ऐसी एक हदीस नहीं दिखा सकते। अब ये खुद हमसे मुतालबा कर रहे हैं। हायले हदीस ये है, हदीस के पढ़ने का दावा इन्हें है, हदीस दानी का दावा ये करते हैं, मुतालबा हमसे करते हैं कि हदीस दिखाओ। आइए तौसीफुर रहमान का पहले ये मुतालबा सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की दुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हमें भी दिखा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें भी दिखा दो। ये मुतालबा है उनका अहले सुन्नत का। ये अहले सुन्नत का ही जिगर है कि इनके हर मुतालबे हम पूरे करते हैं, मगर एक सवाल कर दो तो पूरी जमात को नानी याद आ जाती है कि जब से पैदा हुए सिर्फ सवाल करते हुए पैदा हुए, जवाब इनके पास किसी चीज का नहीं है। तौसीफुर रहमान ने मुतालबा किया अहले सुन्नत वल जमात से, किसी एक सहाबी का वसीला और वास्ता हमें भी दिखा दो कि उन्होंने रसूलुल्लाह का वसीला लिया हो। अहले हदीस ये है, मुतालबा हमसे है। मगर ये इमामों के सदके में अहले सुन्नत वल जमात पे फजल व करम है कि हम बावजूद मुकल्लिद होने के, हम अपने इमामों के सदके में अल्लाह ने हमें अता किया कि हम हदीसों पे भी नजर रखते हैं। और जब इन्होंने माई बापों को छोड़ दिया, किसी को अपना बाप नहीं तस्लीम किया, नतीजा ये हुआ कि इल्म सल्ब हो गया, जिस चीज का दावा है वही नजर नहीं है। आइए इससे पहले कि मैं मुतालबा बताऊं, इसको भी सुन लें आप पहले कि वसीले के बारे में ये भी क्या कहते हैं। ये जो कहा जाता है कि नबी के हवाले से, नबी के हवाले से भी नबी के सदके हमें ये चीज दे, वो भी गलत है। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से भी मांगते, बिल्कुल गलत है।
اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں پڑھ سکتے. یہاں بھی اس نے 25 آیتیں ہی بولا کہ 25 آیتیں اس کا بیڑا گر کر دیں گی، اور 25 کی نسبت ہے اعلیٰ حضرت سے. یہ اعلیٰ حضرت اس کو لے کے ڈوبیں گے، اس کی نڈی دبانے کے لیے 25 ہی ہے. یہ یہاں بھی اس نے وہی بولا جس کا کل مولانا احسان صاحب نے وضاحت کی کہ 25 میں سے ایک آیت بھی نہیں سنا سکا ہوں، اور آج بھی مطالبہ ہے کہ 25 میں سے ایک آیت. اب دوسرا دعویٰ تو اس کا میرا ذاکر نائک کا ایک حدیث میں آیا ہے. کس کتاب میں آیا ہے؟ حوالہ گول. وہ حدیث کی کتاب آسمانوں میں ہے، زمین پہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وسیلہ ادھر نہیں لے سکتے آخرت کے دن. میرا مطالبہ ہے وہ کس حدیث میں آیا، وہ حدیث کو دکھاؤ. قیامت آ جائیں گی لیکن ایک ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے تم. بلکہ رسول اللہ نے دنیا میں حکم دیا کہ میرا وسیلہ لو، اس پر صحابی سے اپنی موجودگی میں عمل بھی کروایا. آئیے دونوں کا مطالبہ آج ہم پورا کر رہے ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے غیر مقلدیت میں تو یہ ڈوب کر مر جائے چلو بھر پانی میں. کہ اتنی سری حدیثیں ہونے کے بعد بھی افسوس کہ تمہارے عقیدے اتنے گندے ہوتے جا رہے ہیں. آئیے میں حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے حاکم المستدرک. یہ اور بھی معتبر کتابوں میں حدیثیں آئی، میں بعد میں بتاؤں گا. میری عادت ہوتی ہے میں پہلے چھوٹی کتاب سے شروع کرتا ہوں اور پھر بڑی کتابوں کی تخارج پیش کرتا ہوں، تاکہ پہلے بیان کروں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک نے سب نے نقل کیا. یہ امام حاکم کی المستدرک حدیث کی کتاب 14 جلدوں میں آتی ہے کتاب. چھپی بھی انہی کے ہاں سے، دارالحرمین سے، انہوں نے ہی چھاپا. جلد نمبر 1 صفحہ 708، جلد 1 صفحہ 708، حدیث نمبر 1961. امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری سند بیان کی ہے یہاں کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. بڑی طویل سند ہے. سند پہنچاتے ہیں ان عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ. کہتے روایت ہے عثمان ابن حنیف سے. یہ صحابی عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے جن کی آنکھیں نہیں تھی، مادرزاد نابینا. آتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالد اللہ تعالی ان یعافیانی، اور پھر اللہ کی نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ پروردگار مجھے بینا فرما دے. دعا کیجئے اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. یہاں پر ٹھہر کر تھوڑا سا ایک صحابی کا عقیدہ ملاحظہ کریں. صحابی چاہتے تو خود بھی دعا کر سکتے تھے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے. نیک تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، مگر انہوں نے اپنی دعا پر اعتماد نہیں کیا. رسول کے پاس آتے، رسول آپ دعا کیجئے، میری دعا قبول و گارنٹی نہیں، مگر آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. نبی کو وسیلہ بنا رہے ہیں یہاں پر. اللہ کے نبی دعا کیجئے. فقالد اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا فرمائیے ان یعافیانی کہ اللہ مجھے بینا کر دے، میری یہ تکلیف کو دور کر دے. قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اب نبی کا اختیار دیکھے اس حدیث میں. رسول اللہ نے دعا نہیں کی سیدھا، یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی میری دعا کی کیا حاجت ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ، جا ڈائریکٹ مانگ، اللہ دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے بندے میں تیری سنتا ہوں، میں تیری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، جا اللہ سے مانگ لے، دینا ہوگا آنکھیں دے دیں گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گا. یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا حدیث کے الفاظ. اب حدیث کے الفاظ سنو. قال، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان شیتا اخرت ذالک وان شیتا دعوت. اے میرے صحابی اگر تو چاہے تو آخرت کی بھلائی اختیار کر لے، مطلب اس کے وقت تو جنت حاصل کر لے، اور چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں. دو اختیار دیے. چاہے تو نابینا ہونا پسند کر لے، دنیا میں نابینا رہے اور اس کے بعد اپنی آخرت کی بھلائی لے لے، جنت حاصل کر لے، یا پھر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں. اب وہ صحابی رسول تھے، ان کو تو پتا تھا کہ نبی کی دیدار، نبی کی صحبت یہی جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت تو مل ہی جائیں گی. تو وہ صحابی کہتے ہیں قال فدعہ، اے اللہ کے نبی آپ دعا ہی فرما دیجئے، دعا کیجئے، آپ جنت تو مل ہی جائیں گی.
قال، تو اللہ کے نبی نے اب دعا بھی نہیں کی، فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ فَأَمْرَهُ أَنْ يَتَوَدَّى فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی پھر تو ایسا کر کے اچھی طرح سے وضو کر، اچھی طرح سے وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ، وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ لے، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا اور یوں کہے۔ اب نبی دعا تعلیم کر رہے کہ تجھے دعا میں کہنا کیا ہے، یہ نہیں کہنا ہے دعا میں اللہ آنکھیں دے دے، اے اللہ تو رحیم آنکھیں عطا فرما دے، تو کریم آنکھیں عطا فرما دے، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ اب نبی دعا کیا تعلیم فرما رہے، دعا یوں کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اے پروردگار میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت والے نبی ہے۔ کیا دعا تعلیم کروا رہے رسول اللہ؟ میرا وسیلہ لے، کہے رب کی بارگاہ میں اے پروردگار میں تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے حق کے ساتھ تیری جانب تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد اب حدیث کے الفاظ، یا محمد، ان کو یا سے ہی چھیڑ ہے، ندا سے، اور یہاں صحابی رسول کو اللہ کے نبی ندا کا بھی حکم دے رہے ہیں، کہے کہ یا محمد، اے محمد، انی اتوجہ بک الی ربک فی حاجتی ہذہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر کہ اے پروردگار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اپنی حاجت کے تعلق سے، فَتُقْضَیْ حَالِی، کہ میری یہ حاجت پوری کر لی جائے، میری حاجت پوری کی جائے، اللہم شفعہ فی شفعینی فی، اور اے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے حق میں اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہ امام حاکم نے 3 حدیث لکھی، لیکن یہی حدیث مسند احمد میں حوالہ میں آگے حدیث نمبر کے ساتھ دے رہا ہوں، اور امام طبرانی نے دونوں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا بیان ہے، اور خصوصاً حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، ہم نے دیکھا انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی وضو کر کے، اس کے بعد دعا کی، اور دعا کر کے جب فارغ ہو کے اٹھے تو آنکھیں ان کی آ چکی تھی، بینا ہو چکے تھے، اور وہ چل کر ہمارے پاس آئے ایسے جیسے کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ یہاں نبی پاک نے صریح طور پر حکم دیا کہ میرا وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اتوجہ، اے اللہ توجہ کرتا ہوں میں تیری طرف، الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی کے وسیلے سے۔ یہ حدیث کے بارے میں حاکم آگے لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی اسناد، اس کی سند صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ کسی بھی محدث نے اس حدیث کو ضعیف نہیں لکھا، ہر محدث کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اسی حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3578 پر لکھا فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ امام ابن ماجہ نے کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1385 پر اسی حدیث کو لکھا۔ امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 166 پر لکھا، اور ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1219 کے تحت لکھا۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ 183 معاف کیجئے گا، اور حدیث نمبر 16790، اور امام نووی نے کتاب الاذکار صفحہ نمبر 83 پر، یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں اس حدیث کو لکھا، کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ شوقانی نے تحفۃ الطالبین صفحہ 194 پر اس حدیث کو لکھا، جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا علامہ ہے شوقانی، اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ البانی نے بھی صحیح جامع ترمذی میں اس کو لکھا، کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ کسی بھی محدث کے نزدیک یہ حدیث ضعیف و کمزور نہیں ہے، مگر ابن تیمیہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑایا،